مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی نیوی کا حملہ، گریٹا تھنبرگ سمیت کئی کارکن زیر حراست، تمام افراد اسرائیلی پورٹ منتقل۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے گریٹا تھنبرگ سمیت امدادی کارکنوں کو حراست میں لے جانے کے لیے ویڈیو جاری کر دی۔ تمام کارکن محفوظ ہیں۔ اسرائیل پہنچنے کے بعد گرفتار کارکنوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ، اسرائیلی بحریہ کا کئی کشتیوں پر موجود کارکنوں کے خلاف واٹر کینن کا استعمال۔ اسرائیلی فوج کا ریڈیو کے ذریعے فلوٹیلا منتظمین کو اپنا رخ اشدود کی بندرگاہ کی جانب موڑنے کے احکامات۔ قافلے میں 40 سے زائد کشتیاں اور 500 کے قریب افراد شامل ہیں۔ اطالوی سیاستدان اور پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل۔ انتہائی نازک لمحات میں ہم متحد ہیں۔ آگے جہاز نظر آ رہے ہیں لیکن ہمارا عزم مضبوط ہے۔ فلسطین کا محاصرہ توڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے مشن کے فیصلہ کن لمحات پر پہنچ رہے ہیں۔ مشن کو دل سے، محبت سے اور جاں فشانی کے ساتھ کیا۔ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ اکٹھا ہونا میری زندگی کا اعزاز رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حراست میں لیے جانے سے قبل فلوٹیلا میں سوار برازیلین انسانی حقوق کارکن تھیاگو اویلا کا آڈیو پیغام۔ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ، پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک کی شدید مذمت۔ ترکی نے اسرائیلی حملے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ مظلوم فلسطینیوں کو ہر صورت امداد پہنچنی چاہیے۔ جرمنی، یونان اور اٹلی سمیت مختلف ممالک میں مظاہرے۔ جرمن دارالحکومت برلن میں مظاہرین نے مرکزی ٹرین اسٹیشن کو بند کر دیا۔ یونانی دارالحکومت ایتھنز میں مظاہرہ، فلوٹیلا کو روکنے کے اسرائیلی اقدام کی شدید مذمت۔ اسموتھ فلوٹیلا کو روکے جانے کے خلاف فرانس میں بھی مظاہرے۔ فرانس کا اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے پر زور۔ حماس کی اسموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی دھاوے کی مذمت۔ کہا، فلوٹیلا کو روکنا اور کارکنوں کو گرفتار کرنا بحری قزاقی اور دہشت گردی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ تمام افراد کو فوری رہا کیا جائے۔ بربریت ختم ہونی چاہیے۔ امن کو موقع دیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ قطر پر حملہ ہوا تو جوابی کارروائی امریکہ کرے گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی گارنٹی دے دی۔ امریکی صدر کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط۔ قطر پر حملے کو امریکہ کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا۔ امریکہ قطر کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ قطر پر حملے کی صورت میں عسکری جواب دے گا۔ وزیر خارجہ قطر کو تحریری یقین دہانی فراہم کریں گے۔ تمام امریکی ادارے قطر کی سلامتی کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ امن کا نوبل انعام نہ ملا تو امریکہ کی توہین ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ قطر کا صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کا خیر مقدم۔ امریکی اقدام دوحہ واشنگٹن تعلقات کا عکاس ہے، قطری وزارت خارجہ۔ غزہ امن منصوبے پر بات چیت جاری ہے۔ صدر ٹرمپ کے منصوبے پر واشنگٹن میں اہم سفارتی سرگرمیاں تیز ہو چکی۔ عالمی شراکت داروں سے مشاورت ہو رہی ہے۔ غزہ پر بات چیت حساس معاملہ ہے، جلد بازی ممکن نہیں۔ امن منصوبے پر پیش رفت کے لیے خاموش سفارتکاری جاری ہے۔ غزہ سے متعلق فیصلے عالمی امن اور خطے کے استحکام سے جڑے ہیں۔ حماس کے ساتھ مذاکراتی امکانات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس بریفنگ۔ ٹرمپ کا امن معاہدہ، حماس کا ہتھیار ڈالنے سے انکار۔ حماس کو امن معاہدے کی غیر مسلح ہونے کی شق پر شدید تحفظات۔ حماس رہنماؤں کی غزہ سے بے دخلی کی شق پر بھی اعتراض۔ غزہ جنگ بندی کی امریکہ منصوبے کے چند نکات میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ حماس رہنماؤں کی قطر، ترکیہ اور مصر کے ثالثکاروں سے دوحہ میں اہم ملاقات۔ حماس کا کہنا ہے کہ بیرون ملک رہنماؤں پر حملوں سے بچاؤ کی ضمانت دی جائے۔ حماس کو جواب دینے کے لیے 2 سے 3 دن درکار ہے۔ اسرائیلی انخلا پر بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں۔ منصوبے پر عمل درآمد عالمی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ حماس کا قتل و غارت کی کارروائیوں پر مکمل پابندی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ کہا، پرامن احتجاج پر ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، تاہم مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں۔
قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم کی متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد پہنچانے کی ہدایت۔ ناخوشگوار واقعات کی شفاف تحقیقات کا بھی حکم۔ شہباز شریف کا مذاکراتی کمیٹی کی توسیع کا فیصلہ۔ کمیٹی میں سینیٹر رانا ثناء اللہ، وفاقی وزراء سردار یوسف، احسن اقبال، سابق صدر آزاد جموں کشمیر مسعود خان اور قمر زمان کائرہ بھی شامل۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد مظاہرے، 3 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد جاں بحق، 220 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 172 پولیس اہلکار بھی شامل، 12 کی حالت تشویشناک۔ حکومت نے ایک بار پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ مذاکرات کو بحال کریں اور لانگ مارچ کو روک دیں۔ یہ ایسا معاملہ نہیں جو ڈائیلاگ کے ذریعے حل نہ ہو۔ انتہائی پرتشدد مظاہروں میں ایک سکول کو جلا دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی نیوز کانفرنس۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ یہ پرامن نہیں ہے بلکہ پرتشدد احتجاج ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا تھا، احتجاج کی ضرورت نہیں تھی۔ لسبیلا میں خوفناک حادثہ، اوتھل میں 0 پوائنٹ کے قریب مسافر کوچ اور ٹرک میں ٹکر، 6 افراد جاں بحق، 17 زخمی۔ اسپتال میں متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ مسافر کوچ پنجگور سے کراچی جا رہی تھی۔ حادثے کے بعد قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ اناؤنسمنٹس کرنا بہت آسان ہے، خالی اعلانات کرنا بہت آسان ہے۔ اس میں کیا؟ اس میں صرف زبان ہلانی پڑتی۔ بہت لوگوں نے خالی اعلانات کیے، خالی وعدے کیے، جھوٹے وعدے کیے اور لوگ ان کے راستہ تکتے رہ گئے۔ لیکن اللہ کے شکر ہے کہ شہباز شریف کی حکومت میں، نواز شریف کی حکومت میں، مریم نواز کی حکومت میں جو کہ نواز شریف کی حکومت ہے، ہم نے عوام سے وہ والے وعدے بھی کیے جو ہم نے وعدے نبھائے ہیں جو ہم نے وہ وعدے کیے نہیں تھے۔ وعدے کم کیے تھے، نبھایا زیادہ ہے۔ اعلانات کرنے سے فرق نہیں پڑتا، کام کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جھوٹے وعدے اور اعلانات کیے۔ مریم نواز کا نام لیے بغیر ناقدین کو جواب، کہا ہم نے وہ وعدے بھی نبھائے جو عوام سے نہیں کیے۔ سیاست مشکل سفر اور کٹھن راستوں کا نام ہے۔ بدترین سیلاب میں عوام کی خدمت کے لیے ہر شہر کا دورہ کیا۔ خواتین کے خلاف کوئی جرم ہوگا تو اسے نہیں چھوڑوں گی۔ مریم نواز عوام کو ایک محفوظ پنجاب دے کر جائے گی۔ لوٹ کھسوٹ کے دور میں مری کو جنگلات کاٹنے اور ٹمبر مافیا کے لیے رکھا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقریب سے خطاب۔ مریم نواز نے مری میں پہلے نواز شریف کارڈیولوجی سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ کہا چند روز میں ہی کارڈیک سرجری کا آغاز کر دیا جائے گا۔ مری کے عوام کو دل کے علاج کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ ہم نے حکومت کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا بغیر حکومت میں وزارتیں لیے، اس لیے کہ حکومت یکسوئی کے ساتھ ملک کے مسائل کا حل کرے اور ہم ان کا ساتھ۔ ہم تو پنجاب کے لوگوں کو یہ ضرور بتائیں گے کہ ہمارے خیال میں یہ جو کرائسس ہوا ہے، اس کرائسس کا فوری اور دوسرا لانگ ٹرم جو سلوشن ہو سکتا ہے، جو امداد کا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے۔ اب اگر ہم رائے دیتے ہیں، آپ نہیں سنتے، ہم تنقید کرتے ہیں، تو آپ اس پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ صرف سی ایم پنجاب نہیں ہیں، آپ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں، آپ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی بھتیجی ہیں، آپ مسلم لیگ کی لیڈر ہیں، آپ کے منہ سے اور سینئر لیڈر ہیں، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مسلم لیگ کے الفاظ ہیں۔ ہم رائے دیتے ہیں تو اس پر سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ کہا گیا جو انگلی اٹھے گی اسے توڑ دیں گے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی سے متعلق تجاویز دے رہے ہیں۔ تجاویز دینے سے پنجاب پر حملہ کیسے ہو گیا؟ یہ کہنا کہ زبان بند اور ہاتھ توڑ دوں گی، لہجہ مناسب نہیں۔ آپ کے الفاظ وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ کیا ہم پنجاب چھوڑ کر چلے جائیں؟ آپ حکومت کریں، باقیوں کے حق کو ختم نہ کریں۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ کی نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں کہا گیا میں بھیک نہیں مانگتی، کسی نے کہا بھیک مانگے، ہم تو UN سے اپیل کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھیک کی بات کہاں سے آ گئی؟ اتحادی ہونے کا مطلب کوئی بلینک چیک دینا نہیں تھا۔ حکومت جو چاہے کرتی رہے، ہم پہلے جس طرح حکومت سے الگ ہوئے تھے وہ یاد ہے، بھولے نہیں۔
نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا افہام و تفہیم سے تمام مسائل حل کرنے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اہم ملاقات۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعض بیانات پر تحفظات کا اظہار۔ ملاقات میں نون لیگ کی جانب سے اسپیکر ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، طارق فضل چودھری اور رانا مبشر شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی نمائندگی نوید قمر اور اعجاز جاکرانی نے کی۔ معاہدے سے فلسطینیوں کی نسل کشی رکتی ہے تو ہمیں ڈپلومیسی کو موقع دینا چاہیے۔ ٹرمپ معاہدے میں سنجیدہ ترامیم ضروری ہے اور اگر یہ ترامیم نہ ہوئی تو یہ معاہدہ چند دن کا مہمان ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر خرم دستگیر خان کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا خوش آئند ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے پہلا سنجیدہ قدم لیا گیا۔ پاکستان چاہے گا کہ غزہ میں نسل کشی رکے۔ خارجہ پالیسی کے حساس معاملات کو پارلیمان میں لانے سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حکومت اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے گی۔ اس مسئلے کو بہت سوچ سمجھ کر پارلیمان لانا چاہیے۔ بھارت کا ویمنز ورلڈ کرکٹ کو بھی سیاست زدہ کرنے کا منصوبہ۔ ویمنز ورلڈ کپ میں بھی ایشیا کپ جیسا رویہ دہرایا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ، پاک بھارت ویمنز میچ میں بھارتی کھلاڑیوں کا ہاتھ نہ ملانے کا امکان۔ پاک بھارت میچ 5 اکتوبر کو کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ پاک دھرتی سے امن دشمنوں کو آج صفایا۔ بلوچستان میں 2 مختلف مقامات پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں۔ فتنہ الہندوستان کے 13 دہشت گرد مارے گئے۔ کوئٹہ میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک کیے گئے۔ ضلع کیچ میں کارروائی کے دوران دہشت گردوں کی کمین گاہ تباہ کر دی گئی۔ فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دشمن کے متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ قوم کی حمایت سے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ISPR صدر اور وزیر اعظم کی کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کا عزم کا اظہار۔ بلوچستان خوزدار میں سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی۔ دہشت گردوں کی فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی فورسز کی خواتین کا لباس پہنے دہشت گردوں کو کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران گرفتار کر لیا۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں سے بچنے کے لیے دہشت گرد عورتوں کے روپ میں فرار کی کوشش کر رہے تھے۔ گرفتار دہشت گردوں میں ایک افغان شہری بھی شامل ہے۔ دہشت گرد روپ بدل کر بچوں اور خواتین کو ڈھال بناتے ہیں۔ دہشت گردوں کی گرفتاری علاقے میں امن و امان کی بحالی کی جانب اہم قدم۔ پاکستان خطے کی ترقی کے لیے پرعزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس۔ خطے کے ملکوں سے تعاون بڑھانے کے امکانات پر غور۔ تجارت، توانائی اور رابطہ کاری پر تبادلہ خیال۔ عوامی سطح پر روابط مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ اجلاس میں وزیر پیٹرولیم اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک ایران تعلقات کا جائزہ۔ خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ خطے کے امن و سلامتی کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور امریکہ توانائی، مائننگ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھا رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ سرمایہ کاری کے عمل کا باضابطہ آغاز ہو چکا۔ امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے توانائی اور معدنیات سیکٹرز میں دلچسپی ہے۔ پاکستان کی ہر صنعت کو برآمدات پر فوکس کرنا ہوگا۔ برآمدات ہی معاشی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلوم برگ کو انٹرویو۔
टैक्स पॉलिसी को FBR से निकाल लिया है। आइंदा साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। आइंदा बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाइनेंस डिवीजन से बनेगा। मुआशरत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू। मीडिया टॉक में कहा, फिलहाल इजाफी टैक्स इक़दामात नहीं ले रहे। टैक्स मुकदमात से टैक्स वसूलियों का इम्कान है। टैक्स टू GDP 11% पर लाने के लिए पुरअज़्म है। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर वफ़ाक़ी हुकूमत का कराची तरक्याती पैकेज पर जल्द अमल दरामद का फैसला। MQM वफ़द की वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इकबाल से मुलाकात। कराची में तरक्याती कामों में ताख़ीर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कराची के तरक्याती कामों में रुकावट डाली जा रही है। मुत्तहिदा वफ़द का एतराज़। MQM वफ़द वज़ीर आज़म से वतन वापसी पर मुलाकात करेगा। हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेगा। गाजा में जारी तबाही और इंसानी बहरान पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। सलामती कौंसिल गाजा में खून रेजी रोकने और इंसानी इमदाद की करारदाद मंजूर करने में नाकाम रही। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल को जवाबदेह ठहराने और तनाज़ फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। अमेरिका में शट डाउन जारी। वफाकी महकमे मफलूज रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के एक दूसरे पर इल्जामात। नायब सदर जेडी वेंस और तर्जुमान व्हाइट हाउस की डेमोक्रेट्स पर कड़ी तनकीद। बाइडेन इंतजामिया ने गैर कानूनी तारकीन वतन को हेल्थ केयर फ्राहम की। डेमोक्रेट की सियासी लीडरशिप ने अमरीकी आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। शट डाउन जारी रहा तो लोगों को मुलाजमतों से निकालना होगा। हुकूमत के अहम काम सर अंजाम देने वालों को बजट की जरूरत है। हेल्थ केयर के मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का रद्द अमल। डेमोक्रेट्स गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए हेल्थ केयर मांग रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट। गाजा में इस्राईली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुक सकी। 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 180 जख्मी हुए। अल-शर्क़ी दराज, नसीरात, बुरीज और अल-मवासी कैंप पर हमले, मुतादिद अफराद शहीद। इमदाद के मुतलाशी मुतादिद फलस्तीनी इस्राईली फायरिंग का निशाना बने। शोहदा की मजमूई तादाद 64,148 हो गई। 1,68,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इस्राईली बमबारी से गाजा का इंसानी बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। बच्चों और ख़वातीन समेत सैकड़ों अफराद जख्मी, अस्पतालों पर बोझ पड़ गया। यूक्रेन के शहर ओडेसा में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 9 अफराद हलाक। 7 घंटों में तकरीबन 2 माह की बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाब के बायस सड़कें ज़ेर आब, घरों में पानी दाखिल हो गया। हंगामी हालात के पेश नज़र सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। शदीद मौसम ने इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात मराकज़ को शदीद नुकसान पहुँचाया। यूक्रेन का जंग ज़दा निज़ाम मौसमी बहरान के बायस मज़ीद मुतासर हुआ।